السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی کے پروگرام انویسٹیگیشن ود زاہد کھوکر میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سندھ کے محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے، جس کو بنایا اس مقصد سے گیا تھا کہ سندھ کے اندر جتنی کرپشن کے معاملات ہیں، جو بدعنوانی کے معاملات ہیں، ان کو ختم کیا جا سکے۔ مگر کافی عرصے، خاص طور پر 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتہائی بد انتظامی کا شکار ہے، لاقانونیت کا شکار ہے۔ جو محکمے کے خود افسران ہیں وہ کھڈے لائن ہمیں نظر آتے ہیں۔ کافی دنوں سے ہمیں باہر جو دیگر محکمے ہیں، ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے افسران جو ہے ان کا قبضہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ابھی تو جو سیکشن افسران ہیں ان کو کسی قسم کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کس طرح سے ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے معاملات کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ان کو سرکل افسر جیسے حساس عہدے پر بھی مقرر کیا جاتا رہا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ ابھی جو نوٹیفائی کیا گیا ہے کچھ اہم افسران کے حوالے سے۔ ایک سیکشن افسر ہیں شفقت سومرو صاحب، اور شفقت سومرو صاحب کو اس وقت ساؤتھ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ ان کو یہ چارج سنبھالنے کا کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے دوسرے ایک افسر ہیں علی نواز لغاری، جو ابھی انڈر ٹریننگ ہے، سیکشن افسر ہیں، انڈر ٹریننگ ہے۔ ان کو بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگزیکٹو ایسٹ کے اندر مقرر کیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ رضوان عالم شیخ کو سرکل آفیسر ایسٹ مقرر کیا گیا تھا، جو خود سیکشن افسر ہیں۔ پھر ان پر الزام تھا کہ بلڈر کو بلیک میل کیا، پیسے لینے کا الزام تھا، اس کے بعد ان کو واپس محکمے میں بھیج دیا گیا۔ کچھ دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو 2 افسران تھے، بے شک وہ سیکشن افسران تھے، مگر ایک اختر شیخ جیسے افسر جو ایک بااثر افسر ہے ڈی ایم سی ساؤتھ کا، وہ بھی میونسپل کمشنر بھی ہیں، ان کے خلاف انکوائری شروع کرنے پر، ایک صرف نوٹس جاری کرنے پر ان کو سزا دی گئی، ان پر انکوائری بٹھا دی گئی اور ان کو واپس محکموں میں بھیجا گیا۔ ایک کوریجو صاحب ہیں، ان کو بھی واپس بھیجا گیا۔ اسی طرح صدام حسان ہیں، وہ بھی سیکشن افسر تھے۔ بات یہ ہے کہ ان افسران کو مقرر ہی کیوں کیا جاتا ہے، اور خود چیئرمین اینٹی کرپشن صاحب نے ان کو اسائن کیا ہے انکوائری کے لیے، اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور چیف منسٹر صاحب ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے، پتہ نہیں کیوں ناراض ہوئے ایک نوٹس جاری کرنے پر۔ تو بہرحال یہ تمام معاملات ہیں۔ ایک جو اینٹی کرپشن پر جو قانون کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سینئر صحافی امداد سومرو صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ امداد سومرو صاحب۔ یہ جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، محکمہ اینٹی کرپشن کو آپ رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، یہ کیا معاملات کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک ادارے کو جو بنایا گیا ہے کہ وہ کرپشن ختم کرے گا، سب کچھ کرے گا، مگر ہمیں نظر ایسا آتا ہے کہ اس جیسے قانون کی دھجیاں کہیں بھی شاید بکھیری جاتی ہوں گی جتنی محکمہ اینٹی کرپشن میں۔ شکریہ زاہد صاحب۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو جتنا فعال ہونا چاہیے، جتنا دوسرے صوبوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے بڑا فعال ہے، تو سندھ کا جو محکمہ اینٹی کرپشن ہے وہ اتنا فعال نہیں ہے۔ ایس ایس پی عثمان غنی صاحب کی نئی تعینات ہوئی ہے، اچھے انویسٹیگیٹر ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی ناک کے مطلب جو ڈائریکٹر کی ناک کے نیچے جو بےقاعدگیاں ہوتی رہی ہیں ماضی میں، ابھی تک جاری ہیں، اس پہ وہ کنٹرول کریں گے، اور ڈپارٹمنٹ کا عملی طور پہ کنٹرول بھی حاصل کریں گے، اور ڈپارٹمنٹ کو سموتھ طریقے سے چلائیں گے۔ اس وقت ڈپارٹمنٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے برخلاف، سندھ ہائی کورٹ نے تقریباً 1.5 سے 2 مہینہ پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ویسٹ ہے ظفر اللہ دھاریجو صاحب، منسٹر صاحب کے بھائی، منسٹر صاحب کے بڑے بھائی ہیں، جو عملی طور پہ اس وقت ہیڈ ہیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے، چیئرمین سے لے کر کوئی بھی عہدہ ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی مقرری کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا ہے، کیونکہ ان کی تیسری مرتبہ جو مقرری ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے اس ایک حکم پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا۔ ابھی تک وہ پورے آب تاب سے ویسٹ کے میں براجمان ہیں، اور ان کی وہی ڈیلنگز چل رہی ہیں، وہی جو بلڈرز کو بلیک میلنگ کے ذریعے دبایا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پہ کرپشن کا ایک دھندا ہے جو جاری اپنے پورے آب و تاب سے جاری اور ساری ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری، جس طرح کی آپ نے مقرریوں کی بات کی، تو مقرریوں میں بہت سی خلاف ضابطہ باتیں ہیں۔ اگر
कोई आदमी इसको चैलेंज करे कि सेक्शन ऑफिसर किस कानून के तहत एंटी करप्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर मुकर्रर होता है, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ना उन्होंने पीपीसी पढ़ी हुई है, ना उनको क्रिमिनल प्रोसीजर का पता है, ना उनको इन्वेस्टिगेशन का कुछ पता है, ना उनकी इस हवाले से कोई ट्रेनिंग है, लेकिन वो सेक्शन ऑफिसर, चहीते सेक्शन ऑफिसर इस डिपार्टमेंट में बराजमान हैं और जो काबिल अफसरान हैं अपने डिपार्टमेंट के, वो खुले लाइन पे होने पे मजबूर हैं। एक शेख साहब का नाम आता है, बड़े काबिल अफसर हैं, पुराने अफसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको खुले लाइन में है। काफ़ी दूसरे अच्छे काबिल अफसर हैं, वो खुले लाइन में है। मजबूरी तौर पे अगर कानून का जायज़ा लिया जाए, कानूनी तौर पे और आइनी तौर पे एंटी करप्शन का वज़ीर होना ही नहीं चाहिए। ये बेसिकली एक इस्टेब्लिशमेंट है जो सीएम के अंडर में है, चीफ सेक्रेटरी के अंडर में काम करती है, इसका वज़ीर होना ही नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ किसी को अकोमोडेट करने की बात है। एंटी करप्शन के वज़ीर की ज़रूरत क्या है? जी नाज़रीन, बिल्कुल इमदाद सुमरो साहब ने सही कहा कि महकमा एंटी करप्शन को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाए, वहाँ पर बीट सिस्टम को ख़त्म किया जाए, वहाँ पर भत्ताखोरी को ख़त्म किया जाए। और इस वक्त सिर्फ एक जो डायरेक्टर आए हैं, इमदाद सुमरो साहब ने ख़ुद भी कहा, जो अभी इस वक्त SSP उस्मान गनी सिद्दीकी साहब, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ अच्छे काम करेंगे। और माजी में भी उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया। और अगर हम ट्रैक्टर स्कीम का स्कैंडल देखें तो वो भी जो उन्होंने जिस तरीके से उसको टैकल किया, तो वो भी एक उसका मिसाल है। और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं, मगर बात वही है कि वहाँ पर अगर वज़ीर साहब और चेयरमैन साहब की मुदाखलत नहीं रही, तो अगर उन सिंध हुकूमत चलाने वाले अरबाब इख्तियार की मुदाखलत नहीं रही, तो मेरे ख्याल से उस्मान गनी सिद्दीकी साहब इस सारे सूरताल में नताइज दे सकते हैं। मगर अगर उनको उनके हाथ बांधे गए, अगर ये सिस्टम चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से महकमा एंटी करप्शन के मामला जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान ज़ाहिद खोकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।